السلام علیکم۔ اس قصے کے آغاز میں اجسس صلیبی کمانڈر اینجلوس کا تعاقب کر رہا تھا اور اجسس کے ساتھ کئی سپاہی بھی موجود تھے۔ اجسس ایک مقام پر آتا ہے اور وہ اینجلوس کو دیکھتا ہے جو کہ ایک وادی کے اندر سے گزر رہا تھا۔ اجسس گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور ایک جگہ پر بیٹھ جاتا ہے۔ اینجلوس بھی ایک مقام پر آتا ہے اور رک جاتا ہے۔ اینجلوس اپنے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور ادھر ادھر دیکھ کر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے چاروں طرف نظر گھماؤ، کوئی ہے تو نہیں۔ اجسس یہ سن لیتا ہے اور وہ اینجلوس کے اوپر اپنی نظر رکھے ہوئے تھا۔ پھر اینجلوس خفیہ راستے سے غار کے اندر چلا جاتا ہے اور زیر زمین جا کر ایرس اور تیتن سے ملاقات کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ پھر ایرس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ زیر زمین غار کے اندر انتہائی زیادہ غصے میں تھا اور تیتن اسی دوران اس سے شربت پیش کرتا ہے۔ ایرس اسے پینے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد اجسس باہر کھڑا تھا اور جب وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پاتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے تو اجسس کہتا ہے یہ کافر کہاں چلا گیا؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ زیر زمین انہوں نے کوئی نہ کوئی جگہ بنائی ہے جس کے اندر یہ لوگ ملاقات کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اینجلوس اندر آتا ہے اور زیر زمین غار کے اندر آتے ہی ایرس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ وہ ایرس کو آ کر دیکھتا ہے تو ایرس اس سے کہتا ہے کمانڈر اینجلوس، کیا ارطغرل نے تمہارا اچھی طرح سے جوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا؟ تو کمانڈر اینجلوس کہتا ہے کہ اس نے تو مجھے کیڑے کی طرح مسل لیا، آہ ارطغرل بے آہ۔ پھر ایرس کہتا ہے میں ارطغرل کا سر شہنشاہ کو پیش کروں گا، اور اسی دوران ایرس اور کمانڈر اینجلوس کے بیچ چند باتیں ہو جاتی ہیں جدھر اینجلوس کہتا ہے جیسے تم نے کراچائسر قلعہ ارطغرل کے سامنے پیش کیا بالکل ویسے ہی۔ تو ایرس کو انتہائی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کمانڈر اینجلوس پر حملہ کرتا ہے مگر تیتن اسے روک لیتا ہے۔ پھر ایرس تیتن کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ ہانلی بازار کے اوپر حملہ کرے گا جدھر اینجلوس اسے کہتا ہے اس نے تو سخت اقدامات اٹھائے ہوں گے۔ تو ایرس کہتا ہے نہیں، اس نے کراچائسر قلعے کے اندر سخت اقدامات رکھے ہوئے ہیں مگر ہانلی بازار اس کی کمزور ترین جگہ ہے اور میں اس کی کمزور ترین جگہ کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہوں جدھر میں ارطغرل کا سر شہنشاہ کو پیش کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ کمانڈر اینجلوس کہتا ہے اسی بات سے مجھے یاد آیا کہ ہانلی بازار میں میرے جاسوس نے مجھے خبر دی ہے کہ کل ارطغرل سرداران سے جرگہ کرنے جا رہا ہے کراچائسر قلعے میں، اور جرگے کے بعد وہ تاجروں سے بات کرنے کے لیے ہانلی بازار بھی آئے گا جدھر تم اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہو۔ تو ایرس انتہائی زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ قلعے کے بازار کے اندر گھوم رہا تھا۔ وہ گندس کے ساتھ تھا اور عبد الرحمن بھی اس کے ساتھ تھا۔ سب لوگ ارطغرل کو خوش آمدید کہتے ہیں، ارطغرل کو دعائیں دیتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے آمین۔ اسی دوران دو تاجر جو کہ مشکوک نظر آ رہے تھے اور وہ ارطغرل کو انتہائی زیادہ بری نظر سے دیکھ رہے تھے، وہ آپس میں ارطغرل کو مارنے کی بات کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہی موقع ہے، اگر آج ہم اسے مار دیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ختم ہو جائے گا، ورنہ ہم کبھی بھی نہیں مار سکتے۔ اسی دوران ارطغرل لوگوں سے بات کرنے لگ جاتا ہے تو گندس جو کہ ارطغرل کے ساتھ تھا وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کر ان دو تاجروں کے پاس آ کر کہتا ہے یہ بٹھوا کتنے کا ہے؟ مجھے اپنی امی کے لیے یہ لینا ہے، اور گندوز اور وہ تاجر سودا بازی کرنے لگ جاتے ہیں۔ ارطغرل لوگوں سے خطاب کر رہا تھا، ادھر کافی سارے لوگ مشکوک لگ رہے تھے جو کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنا منہ ہلا رہے تھے۔ پھر گندوز کو ایک بٹھوا پسند آتا ہے، عبد الرحمن آتا ہے اور گندوز کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل بھی آتا ہے اور گندوز سے پوچھتا ہے تو گندوز کہتا ہے یہ بٹھوا میں اپنی دادی کے لیے اور اپنی امی کے لیے لے کر جانے والا ہوں بابا۔ تو ارطغرل کہتا ہے اچھا میرے بیٹے۔ پھر عبد الرحمن، ارطغرل اور وہ سوداگر سودا بازی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی دوران وہی سوداگر ارطغرل کے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ ارطغرل اس کا حملہ ایک دم سے ناکام بنا دیتا ہے۔ ارطغرل اپنی مہارت دکھاتے ہوئے عبد الرحمن کے ہمراہ سب کو گرا دیتا ہے۔ یہاں کافی سارے لوگ اور بھی آ جاتے ہیں جو کہ اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ ارطغرل انہیں بھی ادھر عبرت کا نشان بناتے ہوئے لوگوں کے سامنے سرے بازار میں قتل کر دیتا ہے۔ سب لوگ مارے جاتے ہیں اور لڑائی کے سین آپ کو شروع میں ہی دکھا دیے گئے ہیں۔ پھر چاودار خیمے کے اندر ترگت نے جرگہ منعقد کیا تھا جدھر ترگت بہادر بے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ترگت کہتا ہے کہ بہادر بے مشکوک لگ رہے تھے۔ بہادر بے نے ارطغرل بے کی بیعت سے انکار کیا اور انہیں وہ مل گیا جس کے وہ حقدار تھے۔ اسی طرح اب آپ لوگ میری بیعت کرو گے اور مجھے چاودار قبیلے کا نیا سردار مانو گے۔ اسی دوران ترگت اسلحان
اور دوسرے سرداران آپس میں مزید بہادر کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں اور آخر کار سب سرداران جو کہ اس خیمے کے اندر موجود تھے وہ کھڑے ہوتے ہیں اور ترگت ایلب کی بیعت کرتے ہیں اور باہر نکل آتے ہیں۔ پیچھے سے ترگت اسلحان سے انتہائی زیادہ غصے میں کہتا ہے، اسلحان آئندہ کے بعد تم جرگوں کے اندر شرکت بالکل بھی نہیں کرو گے۔ ترگت اور کہتا ہے کہ اب سے تمہارا ان معاملات سے دخل ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اب تم صرف خواتین کو دیکھو گی، تم کارخانے تک ہی محدود رہو گی۔ اس قبیلے کا نیا سردار میں ہوں اور میں ہی اس قبیلے کی دیکھ بھال کرنے والا ہوں۔ پھر ترگت اسلحان سے یہ باتیں کہہ کر اس سے کہتا ہے، کیا تم سمجھ گئی؟ پھر ترگت مسکرا کر اسلحان کو چومتا ہے۔ اسلحان کہتی ہے، میں سمجھ گئی ترگت ایلب، اور پھر ارطغرل اور حلیمہ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کراچائزر کے لیے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ادھر ارطغرل نے حلیمہ کو دعوت دینے کا کہا تھا۔ اس کے علاوہ ارطغرل نے حلیمہ سے یہ بھی کہا تھا کہ لوگوں میں کھانا تقسیم کرنا ہے جس سے کہ وہ انتہائی زیادہ خوش ہو جائیں۔ ادھر ارطغرل نے حلیمہ سے ماریہ کا حال دریافت کیا تھا تو حلیمہ نے کہا تھا کہ ماریہ بہت بہادر ہے، وہ انتہائی زیادہ خوبصورت بھی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بالکل بھی گھبرائی ہوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد تیتن اور اینجلوس کو ایک مقام پر دکھایا جاتا ہے جدھر اینجلوس تیتن کو ایک خط دیتا ہے تاکہ تیتن اسے پڑھے۔ اینجلوس ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے، یہ خط شہنشاہ نے خاص تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اس خط میں یہ لکھا ہے کہ ایرس کو تو یہ آخری موقع دیا گیا ہے، مگر اگر ایرس اس بار بھی ناکام ہو جاتا ہے تو تم اسے قتل کر لو گے اور نئے کمانڈر تم بن جاؤ گے، ساتھ ہی ساتھ نئے قلعوں کے گورنر بھی تم بن جاؤ گے۔ ادھر تیتن ایک دم سے انکار کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے، میں اپنے دوست کے ساتھ غداری کبھی بھی نہیں کر سکتا، میں ایرس کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہوں گا۔ تو اینجلس کہتا ہے، دیکھو یہ ہمارے نیکیا سے متعلق ہے، لوگ نیکیا میں گل سڑ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، شہنشاہ بھی انتہائی زیادہ غصے میں ہیں، اسی لیے شہنشاہ کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے اور اپنی عوام کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ ادھر تیتن کچھ سوچنے لگ جاتا ہے۔ پھر شیخ ابن العربی کراچائزر قلعے میں آتے ہیں اور وہ ارطغرل بے سے ملاقات کرتے ہیں۔ ادھر گندوز آتا ہے اور آ کر ابن العربی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ ابن العربی اسے کافی زیادہ پیار کرتے ہیں اور پھر ابن العربی اور ارطغرل بے دونوں آپس میں معرفت کی باتیں کرتے ہیں۔ خاص طور پر ابن العربی انہیں اسلامی تاریخ کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، پھر انہیں چند ٹپس دیتے ہوئے کہتے ہیں، فتوحات حاصل کرنے کے لیے آپ کو لوگوں کے لائق بننا ہوگا، حکمرانی عدل و انصاف سے اچھے طریقے سے کی جا سکتی ہے، اسی لیے آپ عدل کو قائم کریں گے اور انصاف سے فیصلے کریں گے تاکہ ہر بندہ آپ سے خوش ہو۔ پھر حلیمہ کو ماریہ کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جدھر حلیمہ ماریہ سے کہتی ہے، تم بہت ماہر ہو، تم خوبصورت ہو، اور ارطغرل بے یہ چاہتے ہیں کہ تم اکیلی نہ رہو بلکہ تمہاری شادی کی جائے۔ حفصہ بھی انتہائی زیادہ خوش تھی اور وہ ماریہ کو دیکھتی ہے۔ ماریہ کہتی ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے مگر میں ایک عیسائی عورت ہوں۔ تو حلیمہ سلطان کہتی ہیں کہ ہاں تم تو ایک عیسائی عورت ہو، مگر ہمارے مذہب میں، ہمارے دین اسلام میں ایک مرد کا عیسائی عورت سے شادی کرنا بالکل بھی جائز ہے، اس کی کوئی نفی نہیں ہے۔ پھر حلیمہ ماریہ کو دیکھ کر کہتی ہے، تمہارے لیے اچھے سے مرد کا بھی انتخاب کر لیا گیا ہے۔ تو ماریہ کہتی ہے، کون؟ تو حلیمہ سلطان کہتی ہے کہ ارطغرل بے۔ ماریہ کہتی ہے، اچھا وہ مائر ہیں، اور خاص طور پر ماریہ ادھر اپنی رضامندی ظاہر کر لیتی ہے۔ پھر دوسری جانب بامسی ارطغرل بے کو تنگ کرتا ہے اور کہتا ہے، شادی ایک بہت زیادہ اچھی چیز ہے ارطغرل بے۔ ارطغرل بے کہتے ہیں، میں نے اس بارے میں کبھی بھی نہیں سوچا بامسی۔ بامسی کہتا ہے، شادی علم کا بہترین ٹکڑا ہے، جب آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے ارطغرل ہوں گے اور آپ انہیں علم دیں گے تو آپ انتہائی زیادہ خوش ہوں گے۔ میری بات مانیں تو آپ کو شادی کی ضرورت ہے ارطغرل بے، آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ ادھر ارطغرل بے آواز لگاتے ہیں، سپاہیوں، دو سپاہی اندر آتے ہیں۔ ارطغرل بے کہتے ہیں کہ بامسی سپہ سالار اب باہر جانے والے ہیں، بامسی سپہ سالار کے بعد کسی کو بھی میرے کمرے میں نہیں آنے دینا۔ بامسی ادھر شرمندہ ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے، میں آپ کو جو کہہ رہا تھا آپ کو اس پر سوچنا چاہیے، مگر میں ویسے بھی باہر جا رہا ہوں۔ اس کے بعد کمانڈر اینجلوس کے ہمراہ ایرس اور تیتن سب غار سے باہر نکلتے ہیں اور زیر زمین اپنے غار سے باہر نکلنے کے بعد وہ گفتگو کرنے لگتے ہیں۔ ادسس اور اس کے سپاہی وہاں ان سب کو دیکھ رہے تھے۔ ایرس سپاہیوں سے خطاب کرتا ہے جدھر وہ کہتا ہے، جو لوگ ہانلی بازار میں میرے ساتھ فتح یاب ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا قدم آگے بڑھائیں۔ سب سپاہی اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں اور صلیبی لشکر کو ایرس اپنے ہانلی بازار پر حملہ کرنے کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ اسی دوران ادسس اور اس کے سپاہی گفتگو سن رہے تھے، وہ انتہائی زیادہ قریب تھے، اتنا قریب کہ ایرس تیتن
اور اس کے ساتھ والے سارے سپاہی انہیں دیکھ سکتے تھے، مگر ابھی تک ان کی نظر ان کے اوپر نہیں گئی تھی۔ ادھر ہو جاتا ہے ہماری آج کے اس ویڈیو کے اختتام۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بھیجے۔ نبی اور رسول اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ اپنا پیغام اتارتا ہے۔ نبی اور رسول یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ سب نبیوں نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا، لوگوں کو جھوٹ، چوری، خیانت اور دوسرے برے کاموں سے منع کیا۔ سب انبیاء کا دین اسلام ہی تھا اور سارے نبی اور رسول سچے تھے۔ مختلف زمانوں میں جو رسول اور نبی تشریف لائے ان کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مسلمان سب نبیوں رسولوں کو مانتے ہیں۔ تمام انبیاء نے دین اسلام کی تعلیم دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا۔ قرآن مجید اور آپ کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ معزز ناظرین، اب آپ کے سامنے چند مشہور انبیاء کے نام ہم ذکر کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام۔ معزز ناظرین، اب آپ کے سامنے ہم قرآن مجید کی کچھ تعریف بیان کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ امام صاحب نے نماز کے بعد اعلان کیا کہ آج نماز عشاء کے بعد نماز تراویح ادا کی جائے گی۔ عاطف بھی ابا جان کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے کے لیے مسجد گیا۔ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ نماز تراویح میں حافظ صاحب نے خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی قرأت کی۔ قرأت سن کر عاطف کے دل میں بھی قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ مسجد سے واپس جاتے ہوئے عاطف نے ابا جان سے کہا، ابا جان، میں بھی قرآن مجید حفظ کروں گا انشاءاللہ۔ آپ مجھے قرآن مجید کے بارے میں کچھ اور باتیں بھی بتائیں۔ بیٹے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا، اس لیے روزے شروع ہوتے ہی ہر مسجد میں قرآن مجید سنانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ حافظ صاحب ہر روز قرآن مجید کا کچھ حصہ نماز تراویح میں پڑھتے ہیں۔ رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ ابا جان نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، قرآن مجید کے 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں ہیں۔ سب سے پہلی سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، سب سے آخری سورت کا نام سورۃ الناس ہے۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے اور جبکہ سب سے چھوٹی سورت کا نام سورۃ الکوثر ہے۔ عاطف، ابا جان، قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ابا جان، بیٹا، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتارا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ غلط کاموں سے بچیں، نیکی کی راہ اختیار کریں، صرف اسی کی بندگی کریں۔ یہ سب باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیر کے روز عرب کے مشہور شہر مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمینہ تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے۔ آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اس زمانے میں عرب کے لوگ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے گاؤں کی کھلی آب و ہوا میں بھیجتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے بھی آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گاؤں کی کھلی آب و ہوا میں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 5 برس تک رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ وفات پا گئی۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا نے کی۔ حضرت عبد المطلب آپ سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ 2 سال کے بعد آپ کے دادا جان بھی وفات پا گئے۔ دادا جان کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ وہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کی چچی جان بھی آپ سے بہت پیار کرتی تھی اور آپ کے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے ہمیشہ سچ بولتے تھے، دوسرے لوگوں کا احترام کرتے تھے، ہر کسی کی عزت کرتے تھے، ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، اپنا کام خود کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں بکریاں بھی چرائی۔ عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بتوں کے قریب تک نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادتوں کی وجہ سے سب گھر والے آپ سے محبت کرتے تھے۔ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ محمد کے معنی کیا ہیں؟ محمد کے معنی ہیں جس کی بے حد تعریف کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اسی لیے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جب آپ کا نام بولیں یا سنیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں۔ آئیے ہم بھی عہد کریں کہ ہم بھی اپنے پیارے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سب سے چھوٹی تھی۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان سے بہت محبت کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب آپ اپنے ابا جان کے پاس آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے کام کاج خود کرتی اور کام کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کرتی رہتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سگے بھائی تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی گود میں بٹھاتے، سینے سے لگاتے، ان کو چومتے اور اس کے ساتھ کھیلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تکلیف میں دیکھ کر بے چین ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔
معزز ناظرین، ہم آپ کو اسلامی معلومات دے رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات بہت پسند آئے گی۔ اسلام ہمارا دین ہے۔ اسلام سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اسلام کی بنیاد درجہ ذیل 5 چیزوں پر ہے: کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ان کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور نماز، ہر مسلمان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز کے لیے مسجد میں 5 وقت اذان دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ سے مراد مال کا وہ مقررہ حصہ ہے جو ایک مالدار شخص سال میں 1 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ غریبوں مسکینوں کا حق ہے اور مالدار مسلمانوں پر فرض ہے۔ روزہ ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ روزے کا مطلب ہے رکے رہنا، یعنی فجر سے مغرب تک کھانے پینے اور برے کاموں سے رکے رہنا۔ روزہ رمز سے نکلا ہے اور رمز کے معنی ہیں جلا ڈالنا۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ رمز یعنی روزہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے۔ حج کا لفظی معنی ارادہ کرنا ہے۔ دین اسلام میں ذوالحجہ کے معنی ہیں خانہ کعبہ کی طرف جانے کا ارادہ کرنا۔ حج کے مخصوص اعمال ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ ہر سال دنیا کے کونے کونے سے مسلمان حج کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔ معزز ناظرین، اب آپ سنیں گے طہارت اور صفائی کے بارے میں معلومات۔ پاک صاف رہنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز غسل کریں، اپنا جسم، لباس اور گھر صاف رکھیں، صفائی اور پاکیزگی اختیار کریں، دانت صاف کریں، ناخن تراشیں، کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ ضرور دھو لیں، بیت الخلاء واش روم سے فارغ ہو کر ہاتھ دھوئیں، اپنے لباس کو گندا ہونے سے بچائیں، اپنے ارد گرد کو صاف ستھرا رکھیں۔ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے؟ صحیح مسلم کی احادیث ہے۔ بیٹھنے، کام کرنے اور رہنے کی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں۔ کام کرنے کے بعد چیزوں کو ان کی جگہ پر واپس رکھیں۔ کوڑا کرکٹ گلی میں یا راستے میں نہ پھینکیں۔ کاغذ کے ٹکڑے اور گندگی کوڑے دان میں پھینکیں۔ ان باتوں پر عمل کرنے میں ہم سب کا فائدہ ہے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ ہم اپنا جسم، لباس، گھر، اسکول، ماحول صاف ستھرا رکھیں گے۔ اسی طرح ہمارا گھر، ہمارا ارد گرد کا ماحول صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے نماز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اسے نماز ادا کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ آپ بھی نماز ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں اور اس کے مطابق نماز ادا کریں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے لیے اہتمام کرے۔
کیا آپ جانتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز ترک کرنا ہے۔ نیت، دل میں ارادہ کرنے کو نیت کہتے ہیں۔ نماز سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ، نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ شروع کی جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ سے مراد اللہ اکبر ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا اور ہاتھ باندھ لینا تکبیر تحریمہ ہے۔ ثنا، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ، سورۃ الفاتحہ اور سورہ اخلاص یا کوئی سی سورت ملا کر پڑھیں۔ اس کے بعد رکوع کریں اور رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد قوما، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ، پھر قوما میں پڑھیں ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر کہہ کر سجدہ میں گر جائیں۔ سجدہ کی تسبیح، سجدہ میں یہ تسبیح کم از کم 3 بار پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ ہر رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ دونوں سجدوں کے بعد دوسری رکعت مکمل کریں۔ دوسری رکعت میں ثنا اور تعوذ نہیں پڑھا جاتا۔ نماز کی دوسری رکعت میں 2 سجدوں کے بعد تشہد پڑھا جاتا ہے اور نماز کی آخری رکعت میں 2 سجدوں کے بعد تشہد، درود شریف اور دعا پڑھی جاتی ہے۔ تشہد، دوسرے سجدے سے اٹھ کر قاعدے میں بیٹھیں اور پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعا، آخر میں یہ دعا پڑھی جائے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیر دیا جائے۔ معزز ناظرین، کیا آپ کو نمازوں کے اوقات کا پتہ ہے؟ چلیں ہم آپ کے ساتھ نمازوں کے اوقات بھی شیئر کرتے ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں کے نام اور اوقات درج ذیل ہیں۔ فجر سورج نکلنے سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ ظہر سورج کا سایہ ڈھلنے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ عصر ظہر کا وقت ختم ہونے کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ مغرب سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہے۔ عشاء رات کا اندھیرا چھا جانے کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ والدین کے لیے مغفرت کی دعا، ہر اولاد کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے اللہ سے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے دعا مانگتا رہے اور یہ کہے کہ اللہ، جیسے جب میں چھوٹا تھا تو مجھ پہ میرے ماں باپ رحم کیا کرتے تھے، اس طرح میرے ماں باپ پہ تو رحم فرمانا۔ تو اس کی دعا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پہ، میرے والدین پہ ایسے رحم فرما جیسے جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا۔ سواری پر سوار ہونے کی دعا، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور نیا لباس پہننے وقت کی دعا، جب کوئی نیا لباس پہنے،
الحمدللہ الذی کسانی ما اوری به عورتی واتجمل به فی حیاتی۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہم انی اسألک خیر مولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ کیا آپ جانتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دو کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ معزز سامعین، دوسروں کا ادب احترام کرنا ہر مسلمان مرد عورت سب پر فرض ہے اور ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کی ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی تکلیف نہ پہنچائیں، والدین کا ادب و احترام کریں۔ ماں باپ کا ادب و احترام کرنا ایک اہم فرض ہے۔ قرآن مجید میں بار بار ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، والدین کی نافرمانی سے منع کیا گیا ہے، اس لیے ان کی ہر بات ماننی چاہیے، ان کو کبھی تنگ نہ کریں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ جب امی یا ابو بلائیں تو فوراً ان کی بات سنیں۔ جو بچے ماں باپ کا ادب و احترام کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ ان سے خوش رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے خوش رہتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے قولاً کریمہ، جب بھی تم اپنے ماں باپ سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو، یعنی سخت لہجے میں بھی بات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اساتذہ کا احترام، ماں باپ کے بعد اساتذہ کا بے حد مقام ہے۔ اساتذہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں، اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ ان کا ادب کریں، ان کی نصیحتوں پر عمل کریں، ان کی عزت کریں، ان کا کہا مانیں۔ اساتذہ وہ سڑک ہیں جو اپنی جگہ پہ ہی رہتے ہیں اور ان پہ چلنے والا اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ پڑوسیوں سے تعلقات، پڑوسی سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ کے گھر کے قریب ہوں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور ناداروں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی ہے، اس لیے پڑوسیوں کا احترام کریں، جن باتوں سے ان کو تکلیف پہنچے ان باتوں سے بچتے رہیں، ان کی خوشی اور غم میں شریک ہوں، مصیبت میں ان کی مدد کریں، پڑوسی بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کریں۔ مہمان کی عزت کرنا، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کو مانتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ مہمان گھر آئے تو مسکراتے چہرے سے اس کا استقبال کرے، اس کے ساتھ ادب سے پیش آئے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے، اسے اچھے سے اچھا کھانا پیش کرے۔ دوستوں کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ نے سچے دوستوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، اپنے کسی بات سے ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، اپنے دوستوں کو برے کام سے منع کریں، ہمیشہ ان کے لیے اچھا سوچیں، اچھے بچوں سے دوستی کریں، برے بچوں سے دوستی سے بچیں، اچھے لوگوں سے دوستی کریں، برے لوگوں سے دوستی سے بچیں۔ یہ بچوں اور بڑوں سب کے لیے نصیحت ہے۔ معزز سامعین، اب ہم آپ کے سامنے ایک نیا سبق لے کے آتے ہیں، غلطی۔
انس کو پیاس محسوس ہوئی تو اس نے شیشے کے گلاس میں پانی ڈالا اور پینے لگا۔ اچانک گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، گلاس فرش پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ اس نے سوچا مجھے خاموشی سے یہاں سے چلے جانا چاہیے تاکہ کسی کو میری غلطی کا پتہ نہ چلے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی امی جان آ گئیں۔ انہوں نے پوچھا، انس بیٹے یہ گلاس کس نے توڑا ہے؟ انس نے سوچا کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مگر فوراً اسے اپنے دادا گو کی بات یاد آ گئی کہ غلطی کو چھپانا جھوٹ ہے، غلطی ہونے کے بعد دوسروں سے معافی مانگنی چاہیے۔ پھر اس نے کہا، امی جان یہ گلاس مجھ سے ٹوٹا ہے، میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ امی جان نے اسے سچ بولنے پر شاباش دی اور کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں جب بندہ غلطی کرنے کے بعد اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سو ہمیں بھی اپنی غلطی پہ ڈٹ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ غلطی پہ ڈٹ جانے والا شیطان کہلاتا ہے اور غلطی کو مان لینے والا انسان کہلاتا ہے۔ اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا۔ اب آپ کے سامنے ایک سبق آموز کہانی شیئر کرتے ہیں۔ مس شازیہ کمرہ جماعت میں داخل ہوئی تو انہوں نے بچوں کو السلام علیکم کہا۔ بچوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مس شازیہ نے بچوں سے پوچھا، بچوں آپ کا کیا حال ہے؟ سب نے کہا ہم ٹھیک ہیں۔ مس شازیہ نے کہا، بچوں اپنے بستوں سے کتابیں نکالو، آج میں آپ سب کی کتابوں کا معائنہ کروں گی۔ بچوں نے کتابیں نکال کر اپنی اپنی میز پر رکھ دی۔ مس شازیہ نے ایک ایک بچے کے پاس جا کر ان کی کتابیں دیکھی۔ انہوں نے دیکھا کہ بعض بچوں کی کتابیں پھٹی ہوئی تھی، بعض بچوں نے کتابوں پر جگہ جگہ لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، بچوں کتاب ایک قیمتی چیز ہے، ہم اس کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں، کتابوں کو خراب کرنا بہت بری بات ہے۔ آج آپ سب میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آئندہ آپ اپنی کتابوں کی حفاظت کریں گے۔ سب بچوں نے بلند آواز سے کہا، انشاءاللہ ہم آج سے اپنی کتابوں کی حفاظت کریں گے، نہ ان کو پھاڑیں گے، نہ ان کے اوپر کچھ لکھ کے گندا کریں گے، بلکہ ہم اپنی کتابوں کو شیٹ چڑھا کے کور کر کے بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ مس شازیہ بہت خوش ہوئی اور بچوں سے بولا، شاباش پیارے بچوں، جو کتابوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ بہت کچھ پاتے ہیں۔ کتابوں کا ادب ہم سب پہ لازم ہے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ معزز سامعین، اس میں بھی بہت سبق آموز کہانی تھی کہ ہمیں اپنی چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی کتابوں کو جو ہماری ہدایت کا ذریعہ ہیں انہیں سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ اب ہم آپ کے ساتھ دوسروں کے گھر جانے کے کچھ آداب شیئر کریں گے۔ جب آپ اپنے کسی دوست کو ملنے اس کے گھر جائیں یا اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جائیں تو درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے دروازے پر دستک دیں، اگر گھنٹی موجود ہو تو گھنٹی بجائیں۔ دستک یا گھنٹی زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ بجانی چاہیے۔ 3 مرتبہ دستک یا گھنٹی بجانے پر کوئی نہ آئے تو واپس چلے جائیں۔ دروازہ نہ کھلنے یا اجازت نہ لینے پر برا نہ منائیں۔ آپ کو اندر بلایا جائے تو سب سے پہلے السلام علیکم کہیں، اس کے بعد ادب کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ کسی کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر مت جھانکیں، یہ بہت بری بات ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر جاتے یا گھر میں داخل ہوتے تو پہلے ان سے اجازت طلب کر لیتے تھے۔ معزز سامعین، انصاف کرنا۔ غزوہ حنین کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے حاصل ہونے والا سامان لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ اپنا اپنا حصہ لینے کے بعد لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع تھے۔ اسی دوران
میں ایک شخص تیزی سے آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کھجور کی گٹھلی تھی، ایک خشک چھڑی تھی۔ آپ نے چھڑی سے اس شخص کو روکا تو چھڑی لگنے سے اس کا منہ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، آؤ مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ تو معزز سامعین، دوسروں کے ساتھ انصاف کرنے کی یہ ایک شاندار مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر اس شخص کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، بلکہ غیر دانستہ اس کو آپ سے لگی تھی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس کے سامنے بدلے کے لیے پیش کر دیا۔ اس سے ہمیں انصاف کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم نہ کریں، نہ کسی کو تکلیف دیں اور نہ کسی کو رنج پہنچائیں اور نہ ہی کسی کو ستائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو عراق کے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ عراق کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کی طرف بلایا، ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو مسلسل 950 سال تک اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے، مگر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ اکثر لوگوں نے آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں سے نا امید ہو گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کو تباہ برباد کرنے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کی قوم کو سیلاب کے ذریعے سے تباہ کیا جائے گا، اس لیے آپ ایک کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کی تو وہاں کے لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے اور کہتے کہ یہ کشتی خشکی پر چلے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی باتیں خاموشی سے سنتے اور صبر کرتے۔ ایک دن اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ اب تمہاری قوم پر تباہی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش برسنا شروع ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ 40 دن تک بارش برستی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے سب لوگ پانی میں غرق ہو گئے۔ اس سیلاب سے صرف وہ لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کئی دن تک پانی میں تیرتی رہی۔ جب بارش تھم گئی تو زمین کا پانی خشک ہو گیا تو کشتی ایک پہاڑ پر رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کشتی سے اتر آئے اور سکون کے ساتھ زمین پر رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس طرف بلایا؟ اپنی طرف بلایا یا اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا؟ معزز سامعین، حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوجا کرتی تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، آگ کی کرتی تھی یا پھر سورج کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سب دینی معلومات جو ہے پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے فیض یاب ہوں گے۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو پوری سنی ہو تو پلیز اسے شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، بہت مہربانی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت سی اچھی اور خوبصورت باتوں کے ساتھ، تب تک کے لیے